نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی شدہ زندگی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، حضرت نعمان بن حارثہ نے اپنا گھر تحفے میں دیا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا سلیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، آقا علیہ السلام توجہ فرماتے. اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد نوجوان جوڑا یہ کوشش کرتا ہے کہ ابھی فیملی پلاننگ نہیں کرنا ہے، 8 سال 10 سال اپنے اعتبار سے زندگی گزارنا ہے. پھر 8-10 سال ہو جاتے ہیں کہ وہ جا کر کے امام صاحب ایک تعویذ دے دو، اب بچہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے بچے کی بلا جو بچے کی نعمت ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو اولاد ہوتی ہے تو ٹینشن میں آتے ہیں کمائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا. میرا رب فرماتا ہے اولاد کا جو معاملہ ہے یہ رب کے ذمہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. میرا رب فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاھم. میرا رب فرماتا ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں، لہٰذا مفلسی کی فکر مت کرو کہ اس کی وجہ سے تم اپنے بچوں کا گلا گھونٹ ڈالو، بلکہ بچوں کو جنمو. بچوں کے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حضور نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو عورت تم سے ٹوٹ کر کے محبت کرے، ایسی عورت سے شادی کرو جو اولاد بھی خوب جنے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اگر پاپولیشن ہو جائے، زیادہ پیداوار کا معاملہ ہو جائے تو لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، لیکن میرا نبی فرماتا ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر یہ امت میں اضافہ کر رہا ہے تو روز محشر جب 100 صفیں لگیں گی تو ان صفوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ میری امت کو سب کو رکھے گا. اس وقت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو یہ سوچ کر کے بچے کو پیدا کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام روز محشر اس کی کثرت پر فخر محسوس کریں گے. تو فیملی پلاننگ کا منصوبہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کرتا ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ذی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. معلوم ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو ناپاک آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن واہ مولا کائنات، واہ باب العلم، واہ آقا علیہ السلام کے داماد، واہ خلیفہ چاروں تمہاری عظمت کو سلام ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا میرے اور علی کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی ناپاک آدمی نہیں آ سکتا ہے. یہ مصطفیٰ نے خاصیت دی ہے، علی اگر ناپاک بھی ہے تو علی ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں. یہ حضرت علی کا خاصہ ہے، حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا ہے. مصطفیٰ نے اپنے ساتھ شامل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بہت سارے منصب اور مقامات عطا فرمائے ہیں. ایک موقع پہ فرمایا مسند الفردوس کی حدیث ہے پاک، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کن کن چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. آقا نے فرمایا کعبہ کو دیکھو عبادت ہے، آقا نے فرمایا قرآن کو دیکھو عبادت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء کو دیکھو عبادت ہے. آقا علیہ السلام عبادت کو گناتے جا رہے ہیں، ان کو دیکھو عبادت ہے، ان کو دیکھو عبادت ہے. اتنے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے علی کی نظر میرے علی کے چہرے کو دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ دیکھنے پہ اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام آقا علیہ السلام نے خصوصیات عطا فرمائی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خیبر کا معاملہ سبھی جانتے ہیں، فتح کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی کے دم سے فتح ہوا خیبر، وہاں پہ حضرت علی کے پاور کو دکھایا گیا تھا کہ علی وہ ہے جو دروازے کو ڈھال بنا دیتا ہے، علی وہ ہے دروازے کو بیش بنا دیتا ہے. دنیا سوچتی ہے کہ کس انداز میں پل بنے گا، لیکن علی نے ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینکا اور اس کو اپنی پشت پر ڈھال بنا لیا تھا. صحابہ چل کر کے خیبر میں داخل ہو رہے ہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ تو آپ پاور اس طریقے سے آیا کہ جب میرے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے خیبر بھیجنا ہے تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو آشوب چشم ہوا ہے، علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے گئے. آقا نے فرمایا علی ما تشتکی، کیا شکایت کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیسی بیماری ہے تمہاری؟ آشوب چشم ہوا ہے. اور یہ
یاد رکھو مسلمانوں، 3 چھوٹی بیماریاں 3 بڑی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ جس کو آشوب چشم کی بیماری ہوتی ہے وہ نابینا نہیں ہوتا ہے، جس آدمی کو زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، وہ پاگل نہیں ہوتا ہے، جس آدمی کے بدن پہ دانے آ جاتے ہیں اس کو سفید داغ کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہوا ہے۔ حضرت علی آئے، آقا نے پوچھا اپنے ہونٹ سے جو ہے مصطفیٰ نے لعاب کو نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھے کہ خالی لعاب لگایا ہے، علی کی جو ہے آشوب چشم کی شکایت تو ختم کی ہے، لیکن دیوانہ سمجھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے لعاب لگا کے علی کو پاورفل بنا دیا ہے، علی کو پاورفل بنا دیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے لعاب میں وہ دم ہوتا ہے کہ ٹوٹا ہوا بھی جو جاتا ہے، کمزور بھی پاورفل ہو جاتا ہے۔ شافی و نافی ہو دوا، کافی و بافی ہو دوا، درد کو کر دو دوا، تم پہ حضرت علی کو نوازا ہے۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فیملی منصوبہ بندی کا ارادہ، ادھر معاملہ چل رہا ہے، ادھر آقا علیہ السلام کی چچی ہے جن کا نام ام الفضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ نکل کے میری گود میں آ گیا ہے، میں جب سے میں نے خواب دیکھا گھبرا رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا گھبراؤ مت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری شہزادی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ جانتے ہیں یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، یہ بچہ کون سا بچہ ہے؟ ایک روایت میں آیا کہ امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں تھا، دوسری روایت میں کہ امام حسن کے حسین کے بارے میں تھا۔ ارے جو بھی ہو آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے ہیں۔ اب یہاں پر غیر مقلد اور جماعتی کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے مولانا جو نسل چلتی ہے وہ بیٹیوں سے نہیں چلتی ہے، نسل جو چلتی ہے وہ لڑکوں سے چلتی ہے۔ تو حضور کے تو لڑکے پردہ فرما گئے بچپن میں، تو یہ حضور کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ توجہ چاہوں گا یہاں پر غور کرنا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے، اگر چلتی ہے تو لڑکے سے چلتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہو کہ مرد سے نسل چلتی ہے اور جو ہے عورت سے نسل نہیں چلا کرتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کرو، میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں کہاں پر؟ حضرت عیسیٰ رضی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت مریم کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ تو سنی کھڑا ہوگا، حضرت مریم نے کسی سے نکاح نہیں کیا ہے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ بنی اسرائیل سے کہاں سے آ گئے؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کی برکت سے پیدا ہوئے، انہوں نے گریبان میں دم کر دیا۔ جو ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ناصرہ کے مقام پر۔ اب یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ذرا بتاؤ مجھے، کیا بنی اسرائیل میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ہے کہ نہیں؟ کہا بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ ارے غیر کا مقلد دے دو بندے سن، اگر تو بولتا ہے لڑکی سے نسل نہیں چلتی تو عیسیٰ بنی اسرائیل کیسے ہو گئے؟ وہ بھی تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کے تو والد بھی نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے کیسے ہو گئے؟ تو تجھے ماننا پڑے گا یا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور بتا دیا کہ باپ سے نسل نہیں ہے، یہاں ماں سے نسل ہے۔ تو جیسے عیسیٰ کی عظمت کو بتایا گیا ویسے مصطفیٰ کی شان کو بتایا گیا۔ اولاد نہیں ہے لیکن عادت کے خلاف مصطفیٰ کی نسل ان کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اگر کوئی بولے کبھی بھی بولے کیا کہ نسل بیٹی سے کیسے، تو بولنا جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے ہو گئے ویسے ہی حسنین کریمین مصطفیٰ کی نسل سے ہو گئے۔ زور سے بول رہے یار۔ اور یہ بہت زبردست پنچ ہوگا، ایسا پنچ ہوگا کہ منہ بند ہوگا، اور ویسے بھی یہ بند ہی بند رہتا ہے۔ جتنے بند ہیں سب ٹینشن ہی میں رہتے ہیں، چاہے نوٹ بند ہو، چاہے وہ بند ہو، چاہے شٹر بند ہو، چاہے جو بند ہو، سارے بند ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ تو احمد رضا کا کرم ہے، ہم بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احمد رضا کا کرم ہے، یہ بند والا ہے۔ جی اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، چچا جانے دے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آقا نے پہلے نشاندہی فرما دی، جب ان کی ولادت ہوئی
تو ولادت کے بعد چونکہ ابھی سبھی کو معلوم ہے یہ روایتیں کوئی نئی تو لا نہیں سکتا میں، اور رافضیوں کی تو بیان نہیں کر سکتا، رافضیوں کی دھجی اڑانا یہ سنیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو آتے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے، جمہور یہی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ جب پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کو خبر بھیجی گئی، میرا نبی جلوہ گر ہوا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو اٹھا کر آقا علیہ السلام کے گود میں دیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، یہیں پر رک جاؤ، ایک بات اور بتا دو، آج ہمارے یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک بار اذان ایک بار اقامت، یہی معاملہ عام ہو چکا ہے، لیکن آؤ ذرا فقہاء سے پوچھیں، یہ فقہاء کرام یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں کتنے بار اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کتنی بار کہی جائے؟ تو کہا بہار شریعت اردو کی کتاب ہے، اسی کو پڑھ لو معلوم ہو جائے گا کہ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں ایک بار اذان نہیں بلکہ 4 بار اذان دینا یہ مستحب ہوا کرتا ہے، 3 بار اقامت کہنا یہ مستحب ہوا کرتا ہے، 4 بار اذان کہی جائے اور 3 بار اقامت کہی جائے یہ مستحب کام ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے کان میں اذان کہی، جب بلال اذان کہے تو پورا مدینہ جمع ہو جاتا۔ ایک بار مجھ سے سوال ہوا، بولے حضرات کون سا ایسا کام ہے کہ اللہ کو پسند ہے حضور نے نہیں کیا؟ تو میں نے کہا کہ گناہ کر کے توبہ کرنا، گناہ کر کے توبہ کرنا۔ تو سامنے والا بولتا ہے نہیں یہ نہیں اذان۔ میں نے کہا پاگل مطالعہ کمزور ہے، آقا علیہ السلام نے امام حسن کے کان میں اذان کہی ہے، امام حسین کے کان میں اذان کہی ہے، امام محسن کے کان میں اذان کہی ہے، یہ تو بات سن لے اور اٹھا لے فتاوی شامی تو معلوم ہوگا آقا علیہ السلام سفر میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں پر بھی اذان کہی ہے۔ ارے اذان اللہ کو اتنی پسند ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی نہ کرے؟ اس لیے مصطفیٰ نے اذان کہی ہے، اقامت کہی ہے۔ کہا کون سا کام کیا نہیں ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ کہا گناہ کر کے توبہ کرنا۔ مصطفیٰ نے توبہ خوب کیا ہے لیکن گناہ بالکل نہیں کیا، گناہ بالکل نہیں کیا ہے۔ اس لیے گناہ کر کے توبہ کرنا، ایک حدیث میں آیا کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضور نے یوں دی کہ جیسے ایک آدمی جس کا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے کے لیے سویرے سے شام تک لگا رہا، اونٹ نہیں ملا، تھک ہار کر کے آ کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، سو گیا۔ اب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اسی میں پتے کھا رہا ہے۔ تو وہ جملہ قلب کر کے بدل کر کے بول دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، مارے خوشی کے غلط جملہ بول دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی اگر بندہ گناہ کرے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، انا میں مت آ جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں، ہماری برادری میں زیادہ ہے، اب بولیں گے برادری کا، ان کا علماء برادری، علماء کی برادری میں بڑا معاملہ ہے یہ۔ توبہ کرنے سے مان لیں ہم لوگ کیوں کتراتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہاں تو خطائے سے عادی بھی ثواب تھا، پھر بھی توبہ کیے نا۔ لیکن توبہ جو نہیں کر رہا ہے کون ہے؟ کہا ابلیس سے، کہا زبردستی شریعت کے خلاف اڑ جانا یہ ابلیس کا کام ہے۔ شریعت کے خلاف ہو جائے توبہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا کام ہے، جو آدم کی اولاد ہے وہ توبہ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ اس انتظار میں رکے رہتے ہیں، پیر صاحب آئیں گے تو اذان ہوگی، پیر صاحب آئیں گے تو اقامت ہوگی۔ اگر اس سے پہلے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت آپ کیا کریں؟ کیوں رے بھیا کیوں تاخیر کر دی تو نے؟ کہا پیر صاحب، ارے بابا تو مسلمان ہے، اذان کہہ لے، پیر صاحب آئیں گے دوبارہ اذان کہلوا دینا، دوبارہ کہلوا دینا، وہاں بھی برکت ملے گی یہاں بھی برکت ملے گی۔ یہ کوئی دیوبندی دورے نہیں کہ جن کے یہاں اذان بدعت ہو جائے، یہ سنی ہے جب چاہو تب کھڑے ہو جاؤ اذان کہو، اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو 4 بار اذان کہی جائے۔ تو اذان کہلانے میں بچے کی ولادت پہ تاخیر مت کرو، فوراً اذان کہلواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے اذان نہ کہنے کی وجہ سے، آدمی کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے اذان نہ کہنے کی وجہ سے۔ مزید یہ کہ حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کے پیٹ میں انگلی چبھاتا ہے، مارتا ہے، تو بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، انگلی چبھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے، شیطان گیا تو کچھ نہ کروایا،
صحابی نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی ہوا کیا جب آپ پیدا ہوئے تو شیطان آیا ہو نقصان پہنچانے کے لیے؟ آقا نے فرمایا ہاں، جب میری ولادت ہوئی تو شیطان میرے پیٹ میں انگلی چھپانے آیا، جیسے ہی آیا جبرائیل نے پاؤں سے مارا تو بولے ابو خبیث بجا کے گیا، جب گرا تو رونے لگا، اس کی ذریت آئی، پوچھی کیا ہوا؟ کہا ایسا پیدا ہو گیا ہے اب اس کی وجہ سے پوری زندگی رونا ہی رونا ہے، پوری زندگی رونا ہے۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش میں پاؤں کی مار کھایا، پوری زندگی رو رہا ہے، ابلیس رو رہا ہے۔ لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ شاید ابلیس اب اپنے تخت پہ براجمان ہے، مسلمان خود ہی میرا کام کر رہا ہے، مسلمان خود ہی میرا کام کر رہا ہے، کیا ٹینشن لینے کی ضرورت؟ جبکہ ابلیس رونے کے لیے آیا تو آ کے پیٹ میں چبھاتا ہے، بچہ روتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز، اور بچہ روتا ہے تو اماں دیتی بھی ہے تھوڑا سے خوب دیتی ہے، اس کو خوب دیتی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بھی شادی شدہ ہوں گے تو محترمہ آپ کا بھی خیال نہیں کریں گے، وہ ہوم منسٹر دنیا دوسری دنیا کی رہتی ہے، ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن آپ آقا سے پوچھو حضور جب بچہ روتا ہے تو یہ بولتا کیا ہے؟ آج تک باپ اپنے بچے کی آواز کو نہیں سمجھ سکا، ماں نہیں سمجھ سکی، لیکن میرا نبی جو ساری کائنات کے درد کو سمجھتا ہے بچے کی آواز کو بھی سمجھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایمان المسالی کی حدیث سے بات مشکلات کی حضرت سے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے رسول نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے 6 مہینے تک جب روتا ہے تو وہ روتا نہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب روتا ہے 7 مہینے سے لے کر کے 12 مہینے تک تو وہ روتا نہیں، بلکہ جب روتا ہے تو اس پہ درود پڑھتا ہے۔ اور 13 سے لے کر 18 مہینے تک جب وہ روتا ہے تو روتا نہیں ہے، بلکہ روتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ بچہ روتا ہے، آقا فرما رہے 18 سال تک دعا کرتا ہے، اللہ کی پاکی بولے۔ اچھا ایک چیز اور نکتہ لے، نکتہ، بچہ روتا ہے تو اللہ کی پاکی بولتا ہے، روتا ہے۔ اچھا شیطان سمجھ رہا تھا ہم تکلیف دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہا تھا نا، پیٹ میں چبھا رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، درد ہوگا۔ اس پاگل کو کیا معلوم ہے اس درد کی وجہ سے روتا ہے بچہ تو سارا خون دوڑنے لگتا ہے۔ اگر وہ بچہ نہ روئے تو گھر والے روئیں، بچہ روتا ہے تو گھر والے نہیں روتے، سب خوش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ خون کا دوڑنا چالو ہے، دوڑان چالو ہے۔ کہا کیوں؟ کہا شیطان تو خوش ہوا تھا، مارنے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا دلیل و خوار کر دیا کہ آیا نقصان پہنچانے کے لیے بچہ رویا، اللہ نے زندگی عطا فرما دیا۔ تو شیطان دیوانوں کو ایسے ہی پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز اور، بچہ روتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ارے سب لوگ بولو نا، کیا؟ پیچھے والے تو بولتے ہی نہیں، کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہا واہ واہ واہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تبھی زندہ رہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تبھی زندہ رہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تبھی زندہ رہ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج کے دور میں زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو ذکر خدا کرو، جیسے بچہ زندہ رہ رہا ہے، ذکر کی برکت سے اللہ تمہاری زندگی بھی بڑھا دے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، بچہ ذکر کرتا ہے تو شیطان آتا ہے پیٹ میں مارتا ہے۔ اب شیطان کو بھگانے کے لیے رحمان کا حکم آ رہا ہے کہ آیات مردود مارنے کے لیے جاؤ، کالوی اذان کو بھاگے گا ہوا خارج کرتے ہوئے، بھاگے گا ہوا خارج کرتے ہوئے، مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا بندش ہمارے پاس ہے یار، ہمارے پاس تو ایسی بندش ہے، آئے شیطان تو بھگا دے میں ہم لوگ 1 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، اذان کی آواز کو سن کر کے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اذان جو ہے کہیں جاتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے۔ کہا جب بچہ آیا تو اذان ہے، کیونکہ نئے گھر میں آیا، اس کو اجنبی لگا کہ ہاں آ گیا ہے، اماں کا پیٹ اچھا تھا، یہ نئی دنیا کیسی ہے، تو اذان کہہ کے اس کا استقبال ہو رہا ہے، تو اماں کے پیٹ میں تھا، اذان معلوم نہیں سنائی پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی، اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا پوری نہیں ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ بچے کو بتایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اذان اس لیے کہی جاتی، تاخیر مت کرو ورنہ گھر میں شیطان آ کے براجمان ہو جائے گا، بچے کے دل میں براجمان ہو جائے گا، بھگاؤ شیطان کو، کہو کان میں اذان۔ تو آقا علیہ السلام نے اذان کہی اپنے نواسے کے کان میں۔ آقا علیہ السلام نے اذان کہنے کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت علی سے پوچھا، علی کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں؟ آقا نے فرمایا
وہی نام رکھا جائے گا جو نام اللہ کو پسند ہوگا. کہا اللہ کو نام پسند ہے, جبرائیل آ گئے. کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کے بیٹے تھے, ایک کا نام شبار تھا, دوسرے کا نام شبیر, تیسرے کا نام مشبر تھا. لہذا اسی مناسبت سے آپ کا پہلا نواسا ہے تو حسن نام رکھنا, دوسرا نواسا ہو حسین نام رکھنا, اور جب تیسرا نواسا ہے تو مشبر نام رکھ دینا. حسن, حسین, محسن, شبیر, شبر, مشبر. ایک موقع پہ آقا نے فرمایا میرے نواسوں کا نام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا, اللہ نے جنت سے بھیجا. یہ جنتی نام ہے, جن کا نام ہی جنتی ہو تو ان کا جنتی ہونا تو کلیئر ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے. معلوم ہے جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے معلوم؟ سونے تاریخ ابن عساکر کے حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کیا لکھا ہے, تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابو بکر صدیق, عمر الفاروق, عثمان ذو النورین, آگے علی ولی اللہ والفاطمہ امۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پہ دکھایا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. مصطفیٰ پیغمبر ہے اللہ کے, ابو بکر ہی صدیق ہے, عمر ہی فاروق ہے, عثمان دو نور والے ہیں, اور علی اللہ کے دوست ہیں, اور فاطمہ اللہ کی خاص بندی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بہت سلو بولتے ہو یار. ارے ہمارے سردار کی تعریف ہوتی ہے. ابھی مولانا مظہر صاحب, حشمتی صاحب, یہ ہمارے امام صاحب ہیں جو دل سے مانتے خالی حضرت کی تعریف ہو جائے وہ مچل جائیں گے. ارے نہیں مچلے تو ایک بار بولو نا یار. ہاں امام صاحب کی تعریف میں مچل گئے. کہا امام کی جب تعریف ہو رہی تو مچل رہے. ارے پیارے یہ حسن اور حسین وہ امام ہے جن کو ہم نے تم نے نہیں, مصطفیٰ نے امام بنایا, امام بنا دیا. اب یہی پر رک جاؤ, جنتی نوجوانوں کے سردار. کہا ابو بکر عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا نبی اور رسولوں کو چھوڑ دو تو جتنے بوڑھے جنت میں ہوں گے سب کا سردار ابو بکر و عمر کو اللہ نے بنا دیا ہے. کہا یار دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہے, ٹکراؤ, کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. کون بوڑھا رہے گا؟ کوئی بوڑھا رہے گا ہی نہیں, سب جوان ہی جوان رہیں گے. آقا علیہ السلام بزرگ, ابراہیم علیہ السلام بزرگ, داڑھی بھی نہیں ہوگی. جو شیو کر رہے ہو نا وہاں شیو کا ٹینشن ہی نہیں رہے گا, وہاں سیو رہیں گے. سب رہ کے ایک دم محفوظ رہیں گے, سیف رہیں گے. وہاں نہ داڑھی نہ کوچ, کوئی ٹینشن نہیں. جنت ہے اپنی, تو جنت کے لیے جو دنیا میں رکھے گا داڑھی وہ آخرت میں جب کلیئر رہے گا. لیکن حضور کے چہرے پہ داڑھی, ابراہیم کے چہرے پہ داڑھی, جو بزرگ ہوں گے تو کہا حدیث میں ٹکراؤ ہے. کہا کاہے کا ٹکراؤ, کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ. کہا دنیا میں جتنے جوان انتقال کریں گے شہید ہوں گے ان جوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کو بنا دیا ہے, اور جو بوڑھے ہو کر کے جائیں گے ان بوڑھوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے شیخین ابو بکر عمر کو بنا دیا. یہ اعتبار سے کہا گیا ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نام کا آپ رکھنا. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا حسن, حسین اور محسن تینوں کا نام رکھنا. ایک روایت کے مطابق اب اسد الغابہ میں علامہ عز الدین جزری کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہو گئی تو ولادت کے بعد آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا حرب. حرب مانے ہوتا ہے لڑاکو. نام کا اثر آتا ہے. اب آج کے دور میں تو واٹس ایپ پہ خوب میسج چل رہے ہیں کہ اب تو قرآن میں ہے. قرآن میں کہا کیا ہے؟ اب مشرکین. قرآن میں کہا کیا؟ اب الذین نام چل رہا ہے. الذین, الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اب ان سے پوچھے لڑکی کا نام الذین. ارے الذین جو لوگ, جو لوگ, جو لوگ, کیا مطلب اس کا؟ بولے اچھا لگا قرآن میں. اب تو کیا ہر قرآن کا نام رکھ لیا جائے؟ ابو لہب بھی قرآن میں ہے, ابو لہب بھی قرآن میں ہے, رکھیں گے نام. کفار بھی قرآن میں رکھیں گے نام. نام وہ رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو, کیونکہ نام کا اثر بچے کے اندر آتا ہے. اسی لیے تو آقا نے فرمایا کیا نام؟ اچھا کبھی کبھی نام رکھو تو اثر آتا ہے, کبھی اثر دیکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں اثر ہے اس لیے یہ نام پڑ گیا. ہاں کیسے کا ایک مثال دیتا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ اسرا عبد, ایل اللہ. اسرائیل عبد اللہ. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ بولو نا.
کیا مانا ہے؟ بولو، جب تک نہیں بولو تو پوچھتا رہوں گا. کیا نام ہے؟ سب لوگ کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ. اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یار نام تو یعقوب تھا، عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ کہا اسحاق علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے اندر بیٹھ گئے خلوت میں، دروازے پہ کھڑا کر دیا اپنے بیٹے یعقوب کو. کہا بیٹے کوئی بھی آئے اندر آنے مت دینا، کوئی بھی ہو دروازے پہ روک لینا. اتنے میں آپ جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا میں جانا چاہتا ہوں. کہا رک جائیے. کہا جانا چاہتا ہوں. کہا رک جائیے. کہا جانا چاہتا ہوں. کہا رک جائیے. کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا میرے ابا نے روکنے کا حکم دیا ہے، میں اپنے ابا کا فرما بردار ہوں، ان کے کہنے پہ چلوں گا. ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے فرمان کے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں، اگر باپ شریعت کے خلاف نہ کہے تو ضرور اس کی جو ہے فرمانبرداری کرو، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو. مقام کیسا ملتا ہے دیکھو. حضرت اسحاق علیہ السلام نے گفت و شنید سنی، باہر آئے. آنے کے بعد حضرت جبرائیل کو دیکھ کر کے پہچانا. کہا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا بس یہی بتانا تھا آپ کا بیٹا بڑا فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ابا کو پسند کیا ہے، اس لیے ایک لقب ان کو عطا فرمایا. وہ لقب یہ کہ اسرائیل عبداللہ، مطلب یہ اپنے ابا کی فرمانبرداری کر رہا ہے. ابا کی فرمانبرداری اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. سمجھ میں آیا؟ تو ماں باپ شریعت کے خلاف نہ بولے تو ان کی بات مانی جائے گی. اگر شریعت کے خلاف بولے شادی سے پہلے تعلیم چھنا دو تو ابا کی نہیں سنی جائے گی. ابا بولتے ہیں لڑکی نہیں ملے گی تو ہم کما رہے ہیں کیا؟ علماء کمانے بیٹھے ہیں کیا سب؟ ارے میرے نبی نے کیا بتایا معلوم؟ بارش ہو رہی اٹھنا مت رے بابا. بارش کو بتا دو آج جمعہ ہے، دوپہر میں بھی نہایا ابھی پھر نہا کے لاؤ گا. بولو سبحان اللہ. بارش کو بتا دو تم میں دم ہے تم آؤ. تم ذکر سننے کے لیے تم آئی ہو تو میں بھی ذکر سننے کے لیے آیا ہوں. وہ بارش آئی ہے ذکر سننے کے لیے تو ہم بھی تو ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. بولو یا حسین. بلواتا نہیں تو کبھی کبھی بلوا لے گا بابا. ایک بار اور بولو یا حسین. اور ایک بار اللہ سے بول رہا ہے جی. ایک بار اور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارش کو بتاؤ یہ بارش کے خطرات، آؤ میرے ہاتھوں کا بوسہ لو کیونکہ یہ ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھا ہوئے ہیں. جی بتاؤ بارش کو. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ ہاں بولے داڑھی مت رکھو، لڑکی نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی. ارے دیکھو آقا علیہ السلام نے داڑھی رکھا ہے، ہمارا ایک نکاح لپڑے میں رہتا ہے، مصطفیٰ نے ایک نہیں 10 11 نکاح فرمائے ہیں. 11 نکاح. علماء تو داڑھی ابا اگر شریعت کے خلاف نہیں سنی جائے گی ان کی بات. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بھی ہو. جب ابا کی نہیں سنی جائے گی، اماں کی نہیں سنی جائے گی تو دوسرے لوگوں کی بدرجہ اولا نہیں سنی جائے گی. اس لیے علماء کو شریعت کے خلاف مشورہ مت دینا، ورنہ علماء شریعت کے پابند ہیں، آپ کے پابند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ اس الغابہ کی روایت کے مطابق حرب. حرب کا معنی لڑاکو. آپ نے فرمایا نہیں علی میرا بیٹا حرب نہیں ہے، میرا بیٹا حسن ہے. حسن کے معنی ہوتا ہے اچھا، چہرے کا بھی اچھا، سیرت کا بھی اچھا، صورت کا بھی اچھا. آپ نے حسن نام رکھ دیا. اسی لیے استاد زمن کہہ رہے نا دعا میں تو حسن کو اٹھا حسن کر کے. حسن نام ہے تو حسن کر دے مولا اور ایسے اٹھا وہ محمد خیر خاتمہ آیا. بات امام حسن کا نام رکھا. اب یہی پہ ایک بات اور بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جب نام رکھا تو نام رکھنے کے بعد بات آئی عقیقے کی. بات اگر بے چینی آپ نے پہنے کی تو ہمیں بے چینی آئے گی. جو موضوع چل رہا ہے بھٹک جاؤں گا میں بھی. اگر آپ بے چینی کو دور کر کے ایک بار اور بول دو آج یا رسول اللہ بولے گا. معلوم عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سوج گیا، خوب پاؤں سوجا تھا، خوب پاؤں چھوڑا، بہت درد بہت درد بہت درد، بڑی تکلیف. حکیم آیا اور آنے کے بعد بولا عبداللہ ابن عمر پاؤں میں بڑی درد ہے، بہت درد ہے. کہا بہت سوجن ہے. کہا سب سے زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو پکار لو تمہارا درد دور ہو جائے گا. انہوں نے کہا یا محمد یا محمد یار یا مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضور کو پکارا درد بھی ختم ہو گیا، سوجن بھی جاتا رہا. ارے زور سے یار. تو جب بھی درد ہو حضور کو دل سے پکارو. عبداللہ ابن عمر نے پکارا، درد بھی جاتا رہا، سوجن بھی ختم.
تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آقا نے حسن رکھا. چہرے کا بھی حسن، صورت کا بھی حسن، سیرت کا بھی حسن. چہرے میں تو سب نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے لے کے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ بنایا تھا. آقا علیہ السلام سے ملتا جلتا چہرہ تھا. آقا علیہ السلام سے مشابہت اللہ نے عطا فرمائی. صورت میں تو سب نے دیکھ لیا کہ سیرت کیسی ہے. کہا دیکھو تو گروہ جھگڑا کر رہے تھے دونوں کے درمیان جنہوں نے صلح کرائی، وہ صلح کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جنہیں حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے، نام کا اثر آتا ہے. اسی لیے آسیہ نام کی خاتون ایمان لائے تو حضور کہتے نہیں آسیہ عین سے نافرمان تم نہیں ہو، اللہ نے تم کو جمیلہ بنایا ہے. ایک خاتون اور آئی، آقا نے فرمایا نہیں تم تو بروا ہو. مصطفیٰ نے خراب نام بدل دیے ہیں، اس لیے اچھے نام رکھو. رانی اگر رکھو گے نام تو کہانی کھلائے گی. اگر اس کا نام مسکان ہوگا تو آپ کی مسکان کو لے کر کے جائے گی. لیکن اگر اس کا نام فاطمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نام کی برکتوں سے حیا عطا فرمائے. حضور حافظ ملت کی ایک بات یاد آتی ہے، بہت مختصر میں بتاتا ہوں. آپ کا نام آپ کے دادا جان نے عبدالعزیز رکھا تھا. کس کے نام پر؟ کہا محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام پہ نام رکھا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام پر. وہ محدث حدیث کے جانکار ہے، علم حدیث کے بڑے ماہر ہے. اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں مہارت تام عطا فرمائی تھے اور علم کلام میں زبردست مہارت آپ کو ملی ہے. آپ نے رافضیوں کی تو بقیہ ادھر کر کے رکھ دی ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے. حافظ ملت کا نام رکھا گیا عبدالعزیز. آپ خالی حافظ قرآن ہوئے پڑھائی چھوٹ گئی. حافظ قرآن ہوئے پڑھائی چھوٹ گئی. پڑھائی چھوٹ گئی تو حافظ ملت دادا سے کہتے تھے میرا نام آپ تو ان کے نام پہ رکھے ہیں، میرا نام تو ان کے نام پہ رکھتے ہیں. نام کا اثر آتا ہے. دادا نے کہا اثر آتا ہے تو برکت ملے گی. اللہ کا کرم ہو گیا، پڑھائی رکی تھی، اسباب غیب سے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے برابر ان کے جیسا نہیں تو ان کے نقشے قدم پہ چلنے والا محدث مبارک پوری بنا دیا ہے. تو نام کی برکتیں آتی ہیں پیارے، تو اس لیے نام اچھا رکھو. رکھے گا نا انشاءاللہ. ممبئی والے تو عجیب و غریب نام رکھتے رہے بھیا. ہاں چنٹو پنٹو ابلو ببلو ڈبلو کیا کیا نام. شکر اللہ نام اچھا نام ہے وہ سب رکھے، لیکن عجیب و غریب نام رکھ رہے بابا. ہم ہمارے گاؤں میں تو بڑے ایڑے لوگ ہیں. میں خود بولتا ہوں نام کیا؟ ابراہیم تو ابی، عمران تو مانے، اقبال تو بالے، یہ سب نام رکھتے. نہیں، ایسا نام نہ رکھا جائے، اچھے نام رکھے جائیں، نام کی برکتیں ملتی ہیں. امام حسن مصطفیٰ کا نام حضور نے رکھ دیا. پرورش میں میرے نبی فرما رہے ہیں. کبھی آپ کی چچی آتے ام الفضل آپ کو گود میں لے کر لوریاں سنا رہی ہیں. کبھی آتے فاطمہ الزہرا، کبھی آتے علی، کبھی آقا علیہ السلام. معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، امام حسن مصطفیٰ آ کر کے گود میں ہے. آقا سجدے میں ہوتا، پیٹھ پر ہے، کندھے پہ تو حضور خود سے نہیں اتارتے، یہاں تک کہ وہ خود اتر جاتے. رکوع میں ہوتے حضور کے قدموں کے نیچے سے نکل جاتے. آقا علیہ السلام کبھی نہیں ڈانٹتے تھے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے جو نمازی ہوتا ہے اس کا بیٹا جب اپنے باپ کو نماز پڑھتا وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نمازی بنا دیتا ہے. ایک بات ایک صاحب آئے، بولے مولانا آج کے دور میں مولانا لوگ اچھے نہیں رہتے. کوئی مولانا کی برائی میرے سامنے کرتا میرے تن من میں آگ لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا یار غلطی کس کی ہے معلوم؟ غلطی آپ کی ہے، مولانا کی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا 6 گھنٹہ ہم لوگ خالی پڑھاتے ہیں مدرسے میں، اور کہیں کہیں تو 5-6 گھنٹہ پڑھاتے ہیں. 5 گھنٹہ اگر ہم نے پڑھایا تو 17 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ تھا، 5 گھنٹے ہمارے ساتھ تھا. اس نے ہمارے ساتھ رہ کر کے دیکھا ہمارے حضرت داڑھی رکھے ہیں. نماز کے ٹائم پہ پڑھائی ہوتی نہیں ہے، نماز کے ٹائم پہ پڑھائی نہیں ہوتی، چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس نے نماز کے علاوہ حضرت کو دیکھا داڑھی رکھے، حضرت جبہ کپا پہنتے ہیں، حضرت امامہ باندھتے ہیں، حضرت ٹوپی لگاتے ہیں، حضرت بڑا سے مصافحہ کرتے ہیں، ابا کا ہاتھ چھومتے ہیں. تو اس نے ہماری نقل میں داڑھی رکھ لی، جبہ کپا کرتا پائجامہ پہن لیا. لیکن وہ 17 گھنٹے تمہارے پاس آیا، دیکھا کہ ابا بیٹا وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ریموٹ چلا رہا ہے. اب وہ دیکھتا کیا مولانا کی نقل کر کے داڑھی تو رکھ لیا ہے، جبہ کپا تو پہن لیا ہے، لیکن ابا کی نقل میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے. تو بے نمازی تم نے بنایا ہے، ہم نے تو اس کو داڑھی رکھنے والا بنایا، داڑھی رکھنے والا بنایا. اس لیے یہ مت بولنا کہ مولانا لوگ تربیت نہیں کرتے. نہیں، 5 گھنٹے کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ داڑھی. 5 گھنٹے کی تربیت. اور ویسے بھی آپ لوگ کہاں اچھے بچے ہم کو دیتے ہو؟ ہمارے مدرسے میں اچھے بچے آپ دیتے کہاں ہو؟
عقل مند ہے ہوشیار ہے تو چل رے بابا ڈاکٹر بن جا، تو جا اسکول پڑھنے جا. کا بہت نکما ہے، نکارا ہے، گلی محلے میں مارتا رہتا ہے، نگا کرتا رہے. کہا ڈالو مولانا مظہر کے پاس، ڈالو سب جگہ نواز والے جھیلیں گے. ارے تمہارے نکمے نکارے بیٹے کو جس نے قدر سے اٹھایا مسلح میں کھڑا کر دیا، اسی کو علماء کی جماعت کہا جاتا ہے. علماء نے آپ کو مسلح، آپ کے بیٹے کو امامت کے مسلح. اور میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، اگر کوئی ایسا ہو تو معاف کرنا، میں نے دیکھا ہے اگر استاذ نشہ نہیں کرتا ہے تو بچے نشہ نہیں کرتے. استاد گٹکا نہیں کھاتا ہے، بچے گٹکا نہیں کھاتے. استاد اگر جو ہے تمباکو نہیں کھاتا ہے تو استاد تمباکو نہیں، بچے نہیں کھاتے ہیں. اگر استاد پیسٹ کرتا ہے تو بچے برش کرتے ہیں. لیکن اگر استاد مسواک کا پابند ہو جائے تو بچوں کے اندر بھی مسواک کا جذبہ آتا ہے. اگر بچہ شدھ، اگر استاد شدھ شاکاہاری مطلب کوئی نشہ نہیں کرتا تو شاگرد بھی ویسے ہی بننا چاہتا ہے. اس لیے ضرورت ہے استاد اگر اچھا مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محدث کبیر بنا کے چمکا دیتا ہے. جب محدث ملت جیسا استاد ملا تو محدث کبیر جیسا بنا، اور جب استاد ملا صدر الشریعہ جیسے تو حافظ ملت جیسا بنا، اور جب استاد ملا اعلیٰ حضرت جیسے تو شیر بے شیر سنت جیسا بنا. جیسا استاد ہوتا ہے ویسا شاگرد ہوتا ہے. اس لیے استاد اچھا ہے جیسا سانچا ویسی اینٹ. سانچا اچھا ہونا چاہیے پیارے. تو اس لیے اگر کوئی ویسا ہو تو چھوڑ دے ابھی سے بھائی. گٹکا وٹکا مت کھائے، پان وان زبردستی سادہ کھا لے الگ بات ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے کیونکہ بچوں پہ اچھا اثر جائے گا. انشاءاللہ بچے نشہ نہیں کریں گے تو یہ بوڑھے جوان بھی نشہ نہیں کریں گے. جو نشہ بچہ نہیں کرتا ابا سے بولتا ابا گٹکا مت کھایا کرو. میں نے خود اپنے گھر میں دیکھا، میرا بھائی گٹکا کھاتا ہے، میرا بھتیجا حافظ بھی ہے، عالم بھی بن رہا ہے اور 11ویں کلاس میں ہے. تو کیا بولتا ہے ابو گٹکا مت کھایا کرو. میں نے کہا واللہ پڑھائی وصول ہو گئی. اگر سمجھ میں آیا تو بولو. پڑھانا کمال نہیں ہے پیارے، پڑھائی پہ عمل لانا کمال ہوتا ہے. درخت لگا دیے پھل ہی نہیں دیتا تو بولے بیکار ہے، تو عالم بنا دیا عمل ہی نہیں کرتا تو کہا بیکار ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب کسی کو عالم بنایا تو وہ بے عمل نہیں ہوتا. اگرچہ اس کے بعد سواری ہو تب بھی حج کرنے جاتا ہے تو پیدل چلا جاتا. کہا یہ کہا نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے یہ دکھاوا کر رہا، میں ان کے دل کی بات نہیں جانتا، اس پہ تبصرہ بھی کرنا نہیں چاہتا. میں تو اپنے امام کی بات کر رہا ہوں، امام حسن مصطفیٰ کی بات. کہا امام حسن مصطفیٰ مدینہ طیبہ سے 1-2 بار نہیں 25 مرتبہ پیدل حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. 25 مرتبہ. یہ مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے. آقا نے تربیت فرمائی. رات میں امام حسن مصطفیٰ نماز پڑھ رہا ہے، رات میں جگ رہے عبادت کر رہے. کہا کیوں؟ کہا مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت علی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت فاطمہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچو ذرا، جا کر کے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا. تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا، جبکہ آپ کے پاس سواری موجود تھی، سواری کے باوجود حج کرنے کے لیے گئے. کہا اگر اچھی نیت سے کوئی پیدل حج کرنے جائے تو ثواب. کہا روایت سنو، مسئلہ بعد میں سننا. کہا ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. اس نیکی کا اندازہ یوں لگاؤ کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ پرموشن. آلات نے فرمایا ایک نیت سے چلا تھا، نماز کی نیت سے، اس لیے ایک نیکی ہے، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ پرموشن ملا. نیت بڑھا لو ثواب بڑھ جائے گا. کہا نیت بڑھا لو نماز بھی پڑھوں گا، موقع ملے گا اذان بھی کہہ لوں گا. نیت بڑھا لو اقامت بھی کہہ لوں گا، موقع ملا تو قرآن بھی پڑھ لوں گا، موقع ملا مسجد کو صاف بھی کر لوں گا، موقع ملے تو سلام بھی کر لوں گا، موقع ملا تو مسافہ بھی کر لوں گا. اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں شمار کرائی ہے اور فرمایا اب اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ 40 نیکیاں اور 40 گناہوں کو معاف اور 40 درجے پر وہ نیت بڑھاؤ ثواب بڑھ جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو امام حسن مصطفیٰ 40 25 مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے.
امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم ہے ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی، حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہے، حضرت امام حسن مصطفیٰ دونوں موجود ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہاں خاندان کے اعتبار سے کون سب سے افضل و اعلیٰ، کون افضل و اعلیٰ ہے؟ ایک شخص جس کا نام ابن عسلانی کا کھڑا ہوا کہا سنو، یہاں پر اگر خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، نانا کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ، ماں باپ کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ، چچا بابا کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ، خالہ خالو کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے. ان کے نانا مصطفیٰ ہے، ان کے والد مرتضیٰ ہے، ان کی نانی خدیجہ ہے. امام حسن مصطفیٰ. اور یہ سب کمال حضور کی تربیت کا تھا. ہمارے یہاں بچہ حرام کھاتا ہے تو ابا دیکھ رہا، جان دے، ابا سے مانگ کے بیڑی پیتا ہے، ابا بیڑی دو، اور ابا برابر دیتے، لے 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 پی لے. معلوم ہے بیڑی نہیں دیں گے تو کل پگار نہیں ملی ہے. صحیح ہے نا؟ ہفتے مہینہ پورا ہونے والا ہے، ایک بیڑی پہ پگار مل جائے گی. اور ابھی تو کم، کچھ لوگ تو باقاعدہ دیتے ہیں خرچہ، جا بیٹا جا کے پی کے آ جا، لے 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 لے، اماں چپکے سے دے رہی لے، مطلب تم جنت میں جاؤ اس کو بھیجو جہنم میں. دیکھو آقا علیہ السلام نے بچپن میں کیسی تربیت فرمائی ہے. یہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، یہ زکات کا فرض، زکات کا مال وصول کے لایا گیا ہے. زکات سب کے لیے جائز نہیں ہے اس کا کھانا. آج تو لوگ حرام کھانے پہ ٹکار نہیں لے رہے، زکات کا کیا؟ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب ہمارا پٹوا بہت بڑا ہو گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ پیٹ میں حرام کھا کھا کے اللہ ٹینشن نہیں ہے، معلوم نہیں کتنا جہنم کی آگ بھرے گی اس کے اندر. یہی پہ ایک جواب اور دے دو. رافضی لوگ آج کل ایک بولی بولتے ہیں، اس بولی کو سن کر کے سنی بھی بول رہا ہے. وہ بولی یہ بولتے ہیں کہ علماء زکات کھاتے ہیں اس لیے اہل بیت سے کیا محبت کریں گے. ابے پاگل، پہلی پوری بات سمجھ. پہلے حدیث سناتا ہوں میں. آپ کا ایمان حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اور حدیث بخاری کی لا رہا ہوں، جس بخاری کو مصطفیٰ نے اپنی کتاب کہا ہے. خدا کا نے فرمایا محمد ابن مروسی سے، جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان لیٹے ہوئے سو گئے. آقا نے فرمایا محمد کب تک شافعی کی کتاب پڑھو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ کہا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا محمد اسماعیل بخاری کی کتاب. زور سے بولو یار. بخاری کو مصطفیٰ نے اپنی کتاب کہا ہے، اسی کتاب کا حوالہ لو. اور حوالے سے پہلے ایک بات اور، جمعہ کے دن چلنا ہو رہا ہے، تھیلی گھوم رہی ہے. اب تو کچھ لوگ اس سے بھی برکت دینے کے لائن میں رہتے ہیں ہر جگہ، تو تھیلی گھوم رہی ہے، تھیلی گھوم رہی ہے، تھیلی گھوم رہی ہے. اب آپ نے، ایک آدمی وہیں بیٹھا تھا غریب، میری مدد کر دو، اللہ کے واسطے مدد کر دو. اگرچہ مسجد میں شخصی چندہ کرنا حرام ہے، مسجد کے سائل کو دینا بھی منع ہے، لیکن ایک آدمی محبت میں پسیج گیا دل اور نکالا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے کیا نکالا معلوم؟ زکات کا مال 5000 نکالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس نے 5000 میں سے 500 مسجد میں ڈالا. تو بتائیے جائز ڈالا کہ حرام ڈالا؟ ارے بولیے. اس کو آپ نے زکات دی، زکات ادا ہو گئی نا. اب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ مسجد میں بھی خرچ کر سکتا ہے، مدرسے میں بھی خرچ کر سکتا ہے. اسی کو بولتے ہیں حلال شرعیہ. کہاں ضرورت کے وقت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں آقا کی بارگاہ میں. یہ بخاری شریف کتاب چلا اس کی حدیث ہے پاک. اے رافضی تجھے کیا پڑھنا آتا؟ نہیں آتا تو آ دیکھ انہیں علماء کے پاس پڑھ، تب معلوم ہوگا حدیث کا پڑھنا کس انداز میں ہوتا ہے. یہ دیکھو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ہے، باندی کنیز لوڈی خادمہ. ان کے پاس کچھ صدقے کا گوشت آیا تھا، اور جب گوشت اچھا پکتا ہے تو بہت مہکتا ہے. اب ممبئی والوں کو کیا بتانا، گھر چھوٹے بازو میں پکڑا، ادھر مہک رہا ہے، ہوٹل کے بازو سے گزر جاؤ مہک رہا ہے، تو گوشت بہت مہکتا ہے. تو گوشت مہک رہا تھا. آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بحیرہ کیا بنا رہی ہو؟ کھا گوشت، کیا میرا حصہ نہیں لگاؤ گی؟ مطلب مجھے نہیں کھلاؤ گی؟ تو آتے بحیرہ نے کہا حضور صدقے کا ہے. صدقہ آپ کو کہاں چلتا ہے؟
आका का जुमला सुनो, हुजूर ने फरमाया लके सदक़तुन वलना हदीक़तुन, ए बरीरा तुमको जब देने वाले ने दिया सदका दिया तो मालिक हो गई, अब तुम अगर किसी को दोगी तो ये सदका नहीं रहेगा बल्कि तोहफा हो जाएगा। तुम्हारे लिए सदका है, हमारे लिए तोहफा है। यही से क्लियर हुआ, यही है ज़कात। मौलाना साहब वसूल करके लाए, एक बच्चे को दिया, कहा ये ज़कात का माल रख तो रख, ले जाना है ले जा। बच्चा बड़ा समझदार था, क्या करूंगा ले जा करके, तरबियत मेरी अच्छी है, काम मेरी तरफ से मुनस्सिब लगा दो, बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ ये ज़कात खा रहे हैं कि फ्रेश माल खा रहे हैं? बोलो। अगर फ्रेश माल है तो सुभान अल्लाह बनता है, और फिर ना समझ में आया तो समझ लेना अभी मंगल तक तो यही हूं मैं, शुभ मंगल दिखाऊंगा क्या होता है। समझे कि नहीं आप जी? तो ये इतराज करना, तो देखो आका अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से तरबियत फरमाई। ज़कात का माल आ गए, खजूरें रखी हुई हैं, हाथे इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन खजूरों को उठाया और उठा करके मुंह में डाला। आका ने फरमाया कफ कफ, हम लोग बोलते ना हट, अपने साथ डालते ना क्या करा करते ना, तो अरबी में कफ कफ। आका ने फरमाया फेंको फेंको मत खाओ। आका ने फरमाया मत खाओ, क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का माल खाने से मना फरमाया, क्यों? कहा इसलिए कि आका के घर वालों के लिए, हाशमी लोगों के लिए ज़कात खाना हलाल नहीं है, तो खाना हराम है। बचपन ही से मेरे नबी सिखा रहे हैं कि बच्चों को बताओ हराम नहीं खाया जाता है, जब खाया जाता है तो हलाल खाया जाता है। बचपन की तरबियत का नतीजा है जो पूरी जिंदगी हलाल खाते रहे, हलाल खिलाने की तलकीन करते रहे। और हलाल में कितनी बरकत है मालूम? इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जबरदस्त कारोबारी थे, ताजिर भी थे, ताजिर तजारत करते थे। आपके पास जब भी माल आता तो आपने कई बार, तकरीबन 3 बार आपने आधा माल अल्लाह की राह में दिया। जब हलाल आता है तो आदमी के अंदर जज्बा भी आता है, देख लेना आप आजमा करके, वरना तो आदमी पहले चोरी करता है, फिर कारोबार बढ़ा लेता है, फिर बोलता है कि मस्जिद बना लो सारे गुनाह माफ, 70 जुआ खा के दिल्ली हज को चलिए। हराम काम से सदका करोगे तो नहीं चलेगा। इस पे फुकहा से अगर फतवा पूछोगे तो कुछ और मसले में आ जाओगे। तो इमाम हसन मुश्तबा ने 3 बार आधा माल सदका कर दिया। 2 बार ऐसा आया कि अल्लाह ने नवाजा, पूरा पूरा माल राह खुदा में दे दिया। अरे करीम से, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। कहा इमाम हसन मुश्तबा के अंदर ये कमाल कहां से आया? कहा मुश्तबा की तरबियत का नतीजा है। मुश्तबा ने कभी किसी को मायूस नहीं छोड़ा है। आका की बारगाह में जो भी गया, अगर साहिल बन करके गया है, अल्लाह ने माल दिया है, माल ले लेकिन नीयत से गया। ये देखो एक शख्स आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक कहता है 100 ऊंट दे दीजिए, हुजूर ने दे दिया। 100 ऊंट, कहा दे दो, कहा 200 दे दो, कहा 300, कहा दे दो। मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, 300 ऊंट नहीं 600 ऊंट मुस्तफा ने दिया। वो गया अपने कबीले में जाकर के कहता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात कहता है कि मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूं तो सखावत करता है तो मोहताजी का खौफ ही नहीं करता है। इस्लाम की सखावत तो कहा इमाम हसन मुश्तबा की तरबियत इसी माहौल में हुई है, इसलिए पूरा माल राह खुदा में दे रहे हैं, पूरा माल राह खुदा में दे रहे हैं। हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम अता फरमाया है आपको। सबसे बड़ी बात क्या है? निस्बत रसूल है आपके पास। हाथे अमीर मुआविया से आपने सुलह कर ली थी। हर जगह सुलह जब होती है तो कुछ दफात रखी जाती हैं, शराइत रखी जाती हैं, तो वहां पर भी 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त यही थी कि हज़रत अमीर मुआविया के बाद दोबारा खलीफा फिर इमाम हसन बनेंगे। तीसरी शर्त यह थी कि जो हिजाज इराक के लोग हज़रत अली के साथ में थे, हज़रत अमीर मुआविया खलीफा बनेंगे, बादशाह बनेंगे, वो इस्लाम के पहले बादशाह हैं, बादशाह बनेंगे तो उन लोगों से जो है क़िसास और बदला नहीं लिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह थी कि जितना कर्जा इमाम हसन मुश्तबा के ऊपर है सारा कर्जा हज़रत अमीर मुआविया अदा करेंगे। इन 3 शर्तों के साथ हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। और हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के अंदर ये खूबी थी या क्या था मामला, आप निकाह करते तलाक खूब देते थे। तो हज़रत अली ने तलाक खूब देते थे आप, तो हज़रत अली ने ऐलान कर दिया मेरे बेटे को कोई अपनी बेटी मत दिया करे। लेकिन दीवानों ने जानते हैं 2 दिन निकाह में रखते, छोड़ देते, फिर भी निकाह देते रहते। क्यों? क्योंकि रोज़े महशर जब उठे तो निस्बत हसन के साथ बेटियां हो गए,
اس لیے لوگ دے رہے تھے یہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. معلوم آقا علیہ السلام کے یہ وہ نواسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی عظمت کو اجاگر فرمایا, کئی بار ان کی شان کو بیان فرمایا, اور خود آقا علیہ السلام نے سردار کہہ دیا. یہی بہت بڑی بات ہے, جسے حضور سردار کہے اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ, اب معاملہ آتا ہے کہ ان کی شہادت کا, چونکہ محرم میں ہمارے یہاں شہادت بیان نہ کرو, بولے بیان ہی نہیں ہوا. حالانکہ اگر 12 دن جو 10 دن 11 دن جو بیان ہوتے ہیں یہ موضوع پہ بیان ہو تو ایمان تازہ ہو. ہر سال نئے موضوع پہ, ہر سال نئے موضوع پہ. غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ آپ لوگ سننے کے موڈ میں رہیں گے؟ نہیں بولے حضرت کربلا پہ سننے کا موڈ رہتا ہے. ارے حضرت نے جو موضوع کا مشورہ دیا بڑا پیارا ہے. امام حسین عطائے خدا, امام حسین فیضان مصطفیٰ, امام حسین رفیق ابو بکر, امام حسین مشیر عمر, یہ سب مشورے, یہ سب موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال درود پاک پڑھے, سلسلہ کلام ناز ہو. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات اور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کی ہی نہیں, شہزادوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی بڑی قدر کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک موقع آیا, حضرت عباس بیان فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر کے حدیث پاک, حضور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت علی آئے, حضور کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام جس چادر پہ بیٹھے تھے علی کو اس چادر پہ بٹھا لیا. جیسے ہی بٹھایا تو حضور کے چچا عباس نے کہا کہ کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بہت محبت کرتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے جملہ کیا ارشاد فرمایا, میرا نبی فرماتا ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب. میرے نبی نے فرمایا سنو اے چچا عباس, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو, اولاد کو ان کی پیٹھوں میں رکھ دیا ہے. میری اولاد کو اللہ نے علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے. نبی کی اولاد, علی کی اولاد, نبی کی اولاد. اس لیے مسلم ناقرین نبی کی اولاد ہے کیونکہ علی کی اولاد ہے. یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلو ضمن, اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے یہاں خالی 5 ہی کا نام چلتا ہے. کتنے کا نام چلتا ہے؟ کتنے کا؟ حضور, فاطمہ, علی, حسن, حسین رضی اللہ تعالی عنہم, 5 ہی کا نام. جبکہ یہ قرآن کی مخالفت ہے. بہت غور سے سننا میری بات کو. سورہ احزاب علماء سے مل کر کے وہ آیت دیکھ لینا, سورہ احزاب کی آیت ہے. اصل اہل بیت کو قرآن نے کس کو کہا؟ قرآن نے جب یہ آیت کریمہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو کہا کس کے بارے میں ہے؟ کہ آقا کی ازواج مطہرات, حضور کی بیویوں, ہماری ماں کے بارے میں. یہ اہل بیت ہے, نبی کی بیویاں. اللہ تعالیٰ تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. تو آقا کی ازواج اہل بیت ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ. آخر والے بولو زور سے. حضور کی ازواج اہل بیت ہے, قرآن کہتا ہے. آخر جب حضور کی ازواج اہل بیت ہے تو حضور نے چادر میں لیا چادر میں, ام سلمہ کے گھر میں لے لیا, چادر میں لیا علی, فاطمہ, حسن, حسین کو لے لیا. آقا علیہ السلام نے ام سلمہ دوڑتے ہوئے آئی, کہا حضور مجھے بھی چادر میں لیجیے. آقا نے فرمایا نہیں تم رہنے دو, تم باہر لاؤ, یہی کافی ہے. آقا نے کیوں منع فرما دیا؟ آقا علیہ السلام کیوں منع کرنا چاہتے سنا سکے؟ آقا نے کیوں منع کر دیا؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت آلریڈی بتا رہی ہے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں سب اہل بیت ہیں. کہا فاطمہ بچ گئی ہے, علی بچ گئے ہیں, حسن حسین بچ گئے. لوگ انگلی اٹھا سکتے ہیں. مصطفیٰ نے اپنا اختیار بتایا ہے, قرآن نے ازواج کو اہل بیت کہا ہے. مصطفیٰ اختیار بتا رہے ہیں, کہا اور چادر کے اندر تم لوگ بچے ہو, تم کو بھی میں اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں. اہل بیت میں شامل کر دیا. کہا ام سلمہ کو کیوں روکا؟ کہا روکنے کی وجہ یہ ام سلمہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پہلے سے اہل بیت میں ہو, یہ لوگ رہ گئے تھے, ان کو میں اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں. علیہ السلام نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا. سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ. اس لیے جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ازواج مطہرات کی شان بھی بیان ہوگی. اس لیے بات جب آئے گی اہل بیت کی تو آقا کی ازواج, آقا کی بیٹیاں سب اس میں شامل ہو جائیں گی. اور بھی اہل بیت میں کہاں ہیں؟ اور بھی ہیں.
آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں کو بھی اہل بیت میں رکھا ہے، حدیث میں آیا۔ آقا نے فرمایا عبداللہ تم میری اہل بیت میں ہو۔ معلوم عبداللہ ابن مسعود، خالی ایک بات بتا دو، عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابیوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ کسی میں ہے تو عبداللہ ابن مسعود میں ہے۔ اور ان کے یہاں یہ بہت دبلے پتلے تھے، بہت دبلے پتلے، اور ایک بھی بیٹا نہیں تھا، سب بیٹیاں تھیں ان کے گھر میں، خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ ہم لوگوں کے یہاں 2-4 بیٹیاں ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، سب سے زیادہ اماں کے بگڑتے ہیں، دادی اماں کے، خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اگر بیٹیوں سے منہ بگڑتا ہے تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اگر ان کا منہ بگڑتا ہے تو تمہاری یہاں نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں، خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ بیمار پڑ گئے ایک بار، جب بیمار پڑے حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا عبداللہ کیسی طبیعت ہے؟ کہا کیا کروں، ساری شکایت رب کی بارگاہ میں ہے۔ کہا کسی طبیب کو بلا دوں؟ کہا جو طبیب شفا دینے والا ہے اسی نے آزمائش میں رکھا ہے، یعنی اللہ نے، وہی طبیب شفا دینے والا ہے۔ کہا عبداللہ تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہا مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں، کہا یہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا عثمان غنی کا تم سمجھتے ہو میری بیٹیاں بھی محتاج ہو جائیں گی، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گی؟ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ روزانہ جب رات کا وقت آئے تو سورہ واقعہ ضرور پڑھ لینا، اور میرے نبی نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے بچا مضبوط ہے۔ کیوں؟ اہل بیت میں سے اس لیے یہ تیور ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے علاوہ بنو ہاشم، آقا کے جد اعلیٰ میں ہاشم آتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل مانا جاتا ہے۔ جعفر، عباس اور علی عقیل کی اولاد کو بھی جو ہے آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں مانا جاتا ہے۔ تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ کا معاملہ کیا ہوا، ایک بار آپ بہرے خواب تھے، سو رہے تھے، سوتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے بیچ میں قل واللہ لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہے بولو نا، ہو سکتا ہے تلفظی صحیح نہ ہو کیونکہ کلمہ تو پڑھ نہیں پاتے، قل واللہ کہاں پڑھ پائیں گے، پھر بھی بولتے نماز پڑھنا اللہ قبول کرنے والا۔ ارے اللہ قبول کرنے والا، اسی قبول کرنے والے اللہ نے بتایا کہ سیکھ کے پڑھ، اسی اللہ نے فرمایا اقرا پڑھ۔ محبوب سے نہیں کہا گیا کہ پڑھو، ظاہراً محبوب سے خطاب ہے، محبوب تو آلریڈی پڑھے لکھے ہیں، محبوب سے خطاب کر کے امت سے خطاب ہو رہا ہے۔ تاریخ غیر مخاطب کہتے ہیں اس کو، حضور کے ذریعے سے امت سے خطاب ہے کہ امت پڑھو۔ میرا نبی تو آلریڈی پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ پاگل کھڑے ہوں گے، بولیں گے مولانا حضور تو امی ہے، امی، ہاں کیا بولتے ہیں امی، امی سنے گی نہیں؟ اسکولوں میں کچھ ٹیچروں کے اندر زیادہ جوش آ جاتا ہے، علم جو نا پھیلنے لگتا ہے، ان کا قے ہونے لگتی ہے ان کو۔ تو یار اگر بولنا ہے صحیح سے معلومات لے کا امی ہے، امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ میں کہتا ہوں جس ان پڑھ نے ان پڑھ ترجمہ کیا وہ پکا ان پڑھ ہے، سمجھ آیا؟ جس نے امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا میں کہتا ہوں ان پڑھ ہے وہ۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو حضور کو امی کیوں کہا جاتا ہے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سمجھو اس کو۔ آقا علیہ السلام کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا مدینے کے رہنے والے اس لیے مدنی، مکے کے رہنے والے اس لیے مکی، عرب کے رہنے والے اس لیے کیا ہے بولو نا عربی، ہندوستان کے رہنے والے اس لیے ہندوستانی، امریکہ کے رہنے والے ہیں تو امریکی، افریقہ کے رہنے والے ہیں تو افریقی، چائنا کے رہنے والے تو چینی۔ کہا مکے کا ایک اور نام ہے، کہا کیا نام ہے؟ کہا ام القری، ام القری بستیوں کی ماں۔ کہا جو عرب میں رہے عربی، مکے میں رہے مکی، اور جو ام القری میں رہتا ہے وہ امی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام میرے امی ہے اس لیے کہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ام القری کے رہنے والے ہیں۔ تو اب امی کا ترجمہ جب کوئی کرے ان پڑھ تو کہنا تو ان پڑھ، تیرا باپ ان پڑھ، میرا نبی تو آلریڈی الرحمن علم القرآن کا نصاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے امام حسن مصطفیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ پیشانی کے درمیان قل اللہ لکھا ہوا ہے. گھر والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد گھر والوں کو خواب بتایا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خواب بتاؤ مت ورنہ دکھے گا نہیں. ارے خواب بتانا، تعبیر پوچھنا بھی سنت ہے. حضور فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھوم جاتے صحابہ کی طرف، کہتے کس نے کیا خواب دیکھا؟ جو صحابی جو خواب دیکھتا وہ کہتا میں نے آج یہ خواب دیکھا، میں نے آج یہ خواب دیکھا. حضور اس خواب کی تعبیر عطا فرماتے. اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے خواب میں نہیں دیکھا کچھ بھی، تو آقا فرماتے آج میں نے خواب دیکھا ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے خواب دیکھا. آقا فرماتے میں نے خواب دیکھا، دو فرشتے آئے مجھے سب گھما کے لے کے آئے. بولو سبحان اللہ. تو خواب دیکھنا اور اس کو بتانا یہ سنت ہے. اور اگر تعبیر میں مہارت ہے تو تعبیر بتانا یہ بھی سنت ہے. تو حسن مصطفیٰ نے خواب دیکھا، پیشانی میں قل اللہ لکھا ہے، گھر والوں کو بتایا. گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں قل اللہ لکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں روٹی پکے تو اللہ لکھ جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. حضرت کیا کرنے کا؟ تربوز کاٹے اللہ لکھا ہے، کیا کرنے کا؟ یہ پوچھتے ہیں نا کیا کرنے کا. ارے یار تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے امام صاحب؟ تو کہا تعویذ میں اللہ لکھا رہتا ہے، کھاتے پیتے ہو کہ نہیں؟ پانی میں ڈال کے پیتے ہو نا. تو یہ روٹی میں اللہ لکھا جائے، یہ اللہ نے تم کو من جانب اللہ اپنی طرف سے روٹی میں تعویذ عطا فرما دیا. تو پیٹ سے اچھی جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی. تو صحابی حضور کے پیشاب شریف کو یہ پھینکنا پسند نہیں کرتے، رکھتے ہیں تو پیٹ میں ڈال دیں. کیوں؟ ام ایمن سے پوچھو. تو آقا علیہ السلام موضوع الگ ہو جائے گا. تو پیشانی کے درمیان قل اللہ لکھا ہے. گھر والوں کو بتایا، گھر والے بڑے خوش ہو گئے. لیکن وہاں پر ایک تابعی موجود تھے جن کا نام سعید ابن مسیب. غضب کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. یہ مجنون رسول ہیں. بولو سبحان اللہ. دیوانہ رسول ہے. یزیدیوں نے بھی ان کو دیوانہ کہا تھا. معلوم جب یزیدیوں نے مدینے پہ حملہ کروایا، اذان پہ پابندی، اقامت پہ پابندی، امام نہیں چلے گا مدینے کا، امام چلے گا تو یزید کا امام چلے گا. صحابہ نے کہا تیرا امام تجھے مبارک، ہم تیرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے موقع کے نہ اذان نہ اقامت کچھ بھی نہیں ہے. تو سعید ابن مسیب آقا علیہ السلام کے روضے پہ ہے. وہ فرماتے ہیں وہاں پہ یزیدیوں نے دیکھا کہ دیوانہ چھوڑ دو اس کو، ایسے ہی چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو ایسے ہی، جی چھوڑ دو ایسے ہی. کہا چھوڑ دیا، دیوانہ ہے یہ. لیکن وہ فرماتے جب بھی اذان کا وقت ہوتا، جب بھی اقامت کا وقت ہوتا تو مصطفیٰ کی قبر انور سے اذان و اقامت کی صدائیں آیا کرتی. میرا نبی زندہ ہے، کنیکشن مضبوطوں کو سنائی بھی دیتا ہے. معلوم یہ ہوا جب یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہابیوں کے پیچھے کیسے ہو جائے. امامت کے شرائط میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. پہلے تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کر، بعد میں امام بننا. سمجھ میں آیا؟ امامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ بولو نا، مسلمان ہونا. کیا ہے؟ مسلمان ہونا. جو مسلمان نہیں وہ امام نہیں ہے. جو امام بنے گا مسلمان نہیں تو نماز نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے خواب دیکھا. گھر والوں نے بلایا سعید ابن مسیب کو، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چند دن آپ کی زندگی کے باقی ہیں، بس اس کے بعد آپ پردہ فرما جائیے. خواب کی تعبیر بتا دی. واہ یار، یہاں لوگ بولتے ہیں کہ موت کا وقت نہیں معلوم ہوتا. یہ اللہ کے ولی ہے، تابعیاں ان کو معلوم ہے. جب تابعیوں کا یہ مقام ہے جو آقا کے روضے سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا. معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو چاٹا مارا تھا کہ تو میرے پاس تو آ گیا بغیر اجازت، دھڑلے سے آ گیا. لیکن نبی آخر السما کے پاس ڈائریکٹ مت جانا. اگر جانا تو جبرائیل کا سہارا لے کر کے جانا. اسی لیے ملک الموت آئے تو ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں آئے ہیں، بلکہ جبرائیل کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ دھڑلے چاٹا مار. تو کہا چند دن باقی ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا. پہلے زہر آپ کو پلایا گیا. زہر کا اثر آپ کے بدن پہ ہوا، اثرات ظاہر ہوئے. لیکن اللہ کا کرم، آقا کے روضے پہ حاضر، مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچ گئے. تو یہ وہ در ہے جس در میں بیماروں کو بھی اللہ شفا عطا فرماتا ہے، نابیناؤں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو وہ پہنچے، اللہ نے کرم فرمایا، سکون مل گیا، سکون مل گیا. پھر آپ نے جو ہے کھجور میں زہر ملا کر کے دیا گیا. زہر ملا کر کے ان کو دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو.
اور ایک بات اور بتا دوں، آقا علیہ السلام کو بھی زہر ملا کے دیا گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک. بہت اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا. جو کہتا ہے مصطفیٰ کو مردہ، میں کہتا ہوں تو مردہ، تیرا باپ مردہ، خاندان مردہ. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. میرا نبی کا اختیار چلے گا، میرا نبی کا پاور چلے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد معلوم سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو ہے زہر آلود بکری کا گوشت بھون کر کے دیا گیا تھا. یہودن نے دیا تھا، خیبر میں دیا تھا، فتح ہوا تھا، یہودن نے دے دیا. آقا علیہ السلام نے کھایا، رکھ دیا، منہ میں لگایا، رکھ دیا. کچھ صحابہ نے کھایا، وہ شہید بھی ہوئے. حضور نے فرمایا کس نے بھیجا؟ بولا اس کو. یہودن کو بلایا گیا. آقا نے فرمایا ہل سممتی فی، کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا؟ کہا من اخبرک، کس نے بتایا کہ اس میں زہر ہے؟ تو میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ اللہ ایک یہودن سن، میں نے جس بکری کے گوشت کو اٹھا کر کے ہونٹوں سے لگایا، وہ گوشت بولتا ہے اللہ کے نبی مجھے مت کھائیے کیونکہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. بخاری کی حدیث. آقا نے فرمایا دستی نے بتایا. وہ صحابہ شہید ہو گئے. یہ غیر کا مقلد اعتراض کرتا ہے حضور کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے، صحابہ شہید نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں حضور کو معلوم تھا تبھی تو نہیں بتایا. کہا کیوں؟ کہا یہودن کا مقصد یہی تو تھا، اگر نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو زہر اثر کر جائے گا. تو صحابہ زہر نبی پہ اثر کر گیا. مصطفیٰ نبی ہے، اللہ نے صحابہ کو شفا بنا دیا. تو امام حسن مصطفیٰ کے کھجور کے اندر زہر ملایا گیا. آپ نے کھجور کھایا، پھر تکلیف چالو ہو گئی. پھر تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی. پوری رات بے قراری اپنے بھائی کے گھر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، سمجھایا. اور پوری رات بے قرار رہے. سویرے کے وقت پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، روزہ رسول میں حاضری دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دار الشفا سے انہیں شفا عطا فرمائی. اور یہ تو حضور کا روزہ ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. حضور حسن العلماء علیہ رحمۃ الاسفان جب مکے سے مدینہ جانے لگے حج کر کے، تو بخار تھا آپ کو. جیسے ہی مکے کی سرحد ختم ہوئی، مدینے کی چالو میں اتر گئے، اپنے بدن سے مٹی لگانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ارے مٹی کیوں لگا رہے ہو؟ کہا یہ مدینے کی مٹی ہے، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا، شفا کا ذریعہ بنا دیا. اسی لیے تو آقا نے غزوہ سے ادب صحابی سے کہا تھا، دونوں رئی نے چہرے پہ رومال لگا لیا کہ ہٹا رومال، اس لیے کہ یہ میرا مدینہ ہے، اس مدینے کی مٹی کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا. تو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مزار شریف پہ حاضر ہیں. آقا علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اللہ نے شفا عطا فرما دی. اس کے بعد آپ کی جو سراہی تھی جس میں پانی رکھا جاتا تھا، اس سراہی کے اندر ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرا کی کنیاں جو ہوتی ہیں، ان کنیوں کو پیس کر کے اس میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کی وجہ سے آپ نے پیا، جس کی وجہ سے حلق سے لے کے ناف تک آپ کا حصہ جو ہے کٹ گیا، پھٹ گیا، جس کی وجہ سے آپ کو دست آنے لگے، دست کے ذریعے سے آنکھوں کے حصے نکلنے لگے. آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی گئی ہے، آپ کے بھائی امام حسین تسلی دے رہے ہیں، آپ مت ایسا کریں. امام حسین نے پوچھا تھا امام حسن سے، بھائی یہ بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس سے قصاص کے طور پر بدلہ لوں گا. کہا اگر یہ معاملہ ہے تو اگر میں کسی کے بارے میں بتاؤں کہ اس نے قتل کیا ہے، زہر دیا ہے، اگر وہی شخص ہے تو اللہ زیادہ گرفت فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید واللہ عزیز ذو انتقام واللہ سریع الحساب. اے بھائی، اور اگر وہ آدمی مجھ سے زہر نہیں دیا اور میں نے بتا دیا تو ایک گناہ بے گناہ آدمی میری وجہ سے قتل ہو جائے گا. آپ نے منع فرما دیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ بے چینی بڑھ رہی تھی. امام حسین نے کہا بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہا بھائی بے چینی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملہ میرے سامنے ہے پہلی بار میرے سامنے آ رہا ہے. کہا گھبرائیے مت، آپ کی ملاقات آقا سے ہوگی، نانا سے ہوگی، آپ کی ملاقات بابا اور اماں سے ہوگی، آپ کی ملاقات نانی سے ہوگی، آپ کی ملاقات ماموں سے ہوگی. کہا پہلی بار پیش آ رہا ہے اس لیے بے چینی ہے. تو امام حسن مصطفیٰ